اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 سے 230 تک پہلے ہم تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ الطلاق 2 فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 سے آج ہم نے آگے پڑھنا ہے۔ 221 کے ترجمے کو ہم تکرار کریں گے اور اس کی طرف توجہ رہے کہ آیت نمبر 221 میں جیسا کہ یہ ذکر ہوا تھا کہ مشرک عورتوں سے مومن مرد نکاح نہ کرے اور اسی طرح مومنہ عورتوں کے نکاح مشرک مردوں کے ساتھ نہ کیے جائیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو اس آیت نمبر 221 کے بعد کافی ساری آیات
کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تقریباً آیت نمبر 242 تک، یعنی 221 سے شروع ہوتا ہے موضوع اور 242 تک یہ تمام آیات عورت اور مرد کے آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، عدت کے، تو ان احکام پر مشتمل ہے۔ تو انشاءاللہ جس قدر ضروری ہوا قرآن مجید کے متن کی طرف توجہ رکھتے ہوئے وہی باتیں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، کیونکہ یہ جو موضوعات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اور ان احکامات کی جو تفصیلات ہیں اس کے لیے فقہی کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، مجتہدین کے فتاویٰ کی طرف جو وہ آیات قرآن اور فرامین محمد و آل محمد علیہم السلام کی روشنی میں جو فتاویٰ وہ عکس کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو ان کی تفصیلات بہت ساری ہیں، لیکن جو نقطہ بنیادی طور پر آگے بڑھنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ ان آیات میں غور فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی نے عورت اور مرد کی ایک باہمی زندگی کے لیے نکاح کو قرار دیا، اور اپنی نسل کو آگے چلانے کے لیے، ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھنے کے لیے، ایک پاکیزہ ترین بنیاد رکھنے کے لیے، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات عورت اور مرد کے آپس میں جائز اور حلال تعلقات اور ناجائز اور حرام تعلقات کے بارے میں بات کرتی ہیں اور اس کے بارے میں خبردار کرتی ہیں۔ جب آپ ان آیات کو دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر اگر ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے اور اصلاح نہیں ہو سکتی، ایسے مسائل بن گئے ہیں، تو وہ جو جسے طلاق کہا جاتا ہے وہ جدائی کس انداز میں ہونی چاہیے؟ آپ جب اللہ تبارک و تعالی کا لب و لہجہ اور حکم اور رہنمائی دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بالکل اس کے برعکس رویہ ہوتا ہے طلاق کے موقع پر۔ اب جب مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم فقہی کتاب، فقہی مسائل کی کتاب جو سب سے زیادہ معروف ہے جسے توضیح المسائل کہا جاتا ہے، ہم اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ مثلا طلاق کا حق مرد کے پاس ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، لیکن جو کچھ آیات قرآن نے بیان کیا ہوا ہے اگر وہ اس کی وضاحت نہ کی جائے اور مردوں کو، شوہروں کو اور خواتین کو بھی ان باتوں کی اطلاع نہ دی جائے تو پھر جیسے کوئی بھی قانون غلط استعمال ہو سکتا ہے، مس یوز ہو سکتا ہے، اسی طرح اللہ کے بتائے ہوئے قوانین بھی مس یوز ہو سکتے ہیں، اور بعض لوگ مس یوز کرتے ہیں۔ مثلا خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر گزارا نہیں ہو رہا اور جدائی کا ارادہ ہے، اگر جدائی کا ارادہ ہے تو پھر اچھے طریقے سے، اچھے سلوک کے ساتھ، اور کچھ اگر ہو سکے تو دے دو، یعنی شوہر بیوی کو کچھ دے کے احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ رخصت کرے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کیس چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ تہمتیں لگ رہی ہوتی ہیں، شوہر الگ تہمتیں لگا رہا ہے، ادھر سے الگ تہمتیں لگ رہی ہیں، ایک دوسرے کو بدترین ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اسی طرح بعض اوقات شوہر کا ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں رکھنا اس کو، لیکن جو کچھ وہ حق مہر لکھ کے دے چکا ہوتا ہے، پھر وہ انتہائی بے شرمی سے اس حق مہر کو کھانے کے لیے عورت کو تنگ کرتا، کہتا ہے میں طلاق نہیں دوں گا لٹکا کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی حدود کو مس یوز کرنے والے مردوں کے لیے بہت ہی شدید ترین نتائج کی دھمکیاں دیں، اور اللہ کی دھمکیاں نہیں ہوتی، دنیا اور آخرت میں ان کے نتائج کا ایسے لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ان آیات میں یہ جو عورت و مرد یعنی شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات ہیں، اور اسی طرح عدت کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ یہ بیان ہوں گے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 230 تک ہماری کوشش ہوگی، بہرحال جتنا بھی بیان ہو سکا۔ آیت نمبر 221 سے ہم تکرار کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مومنہ کنیز مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اسی طرح مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں یعنی نکاح میں نہ دینا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ یعنی وہ مشرک مرد تمہیں پسند ہو، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی اللہ جو تمہاری رہنمائی کر رہا ہے کہ مشرک کے عقد سے عقد نہ کرو مشرکہ سے، یا مشرک مرد کے عقد میں نہ دو مومنہ عورت کو، تو یہ اللہ رہنمائی اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم جہنم سے بچ سکو، پھر زیادہ چانسز ہوں گے اس صورت میں جہنم میں جانے کے۔ اور اپنی نشانیاں، یہاں نشانیاں سے مراد وہی آیات ہیں، قرآن میں لفظ آیات آیا ہے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے شاید وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب جب یہاں پر نکاح اور عورت و مرد کے باہم پیوند کی جب بات آئی تو اس سے جڑا ہوا ایک مسئلہ جو اس زمانے میں بھی تھا اور اس میں مختلف اقوام افراط و تفریط کی قائل تھی، اسے بیان کیا، اور وہ ہے خواتین میں حیض کا مسئلہ، کہ خاتون کے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، مثال کے طور پر دیگر چیزیں جن میں طہارت ضروری ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتی۔ تو ان ایام میں بعض قومیں، جیسے روایات میں ملتا ہے کہ یہودی یا اسی طرح ہندو وغیرہ، وہ عورت کو ان ایام میں، ان مخصوص ایام میں بالکل اچھوت سمجھ لیتے تھے، جیسے ایک اچھوت ہوتا ہے بالکل اس کو سائڈ پہ کر دینا، کسی قسم کی بات چیت، بالکل دوری اختیار کرنا۔ اور کچھ اقوام ایسی تھی کہ جو ان ایام میں بالکل جیسے عام ایام میں حالات ہوتے عورت مرد کے اسی طرح رکھتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ چونکہ یہ ہر انسان کی زندگی سے مربوط مسئلہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان خاص ایام کے بارے میں اور عورت اور مرد کے تعلق کے بارے میں ان ایام میں اور ان ایام کے علاوہ ان آیات میں بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں محیض کے بارے میں۔ محیض دوسرا لفظ ہے اسی حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اذا ہے۔ اذا کے دو معنی ہیں عربی زبان میں، مرض یا بیماری کو بھی کہتے ہیں اور نجاست اور گندگی کو بھی کہتے ہیں۔
جیسے انسان کے بدن میں، مرد و عورت کے بدن میں دیگر مثلا نجاسات ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حیض کے لیے اذا کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ جب یہ ایام ہوتے ہیں تو اس وقت خاتون عورت صحت مندی کی نسبت بیماری کے زیادہ نزدیک حالت میں ہوتی ہے، نارمل نہیں ہوتی، اور اس کو نجاست کہا گیا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ خون ہوتا ہے اور نجس ہوتا ہے۔ تو اے رسول کہہ دیجئے ہوا اذن، حیض گندگی ہے، نجاست ہے، بیماری کی سی کیفیت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس دوری اختیار کرو، کنارہ کشی اختیار کرو عورتوں سے حیض میں، حیض کے ایام میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ اب یہاں یہ جو قرب ہے یہ کنایہ ہے عورت اور مرد کے، میاں بیوی کے ازدواجی خاص تعلق سے کنایہ ہے، نہ یہ کہ ان ایام میں عورت کے نزدیک بھی نہ جاؤ، اسے کمرے میں مثلا الگ کر دو، کوارنٹائن کر دو، جیسے بعض قومیں کیا کرتی تھی، اچھوت قرار دے دیتے تھے، بلکہ یہ کنایہ ہے کہ ان ایام میں شوہر اور بیوی آپس میں نزدیکی نہ کرے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، ایک لفظ آیا ہے يَطْهُرْنَ، طہر، توئے پر پیش ہا اور را، اور دوسرا لفظ ہے تطہر۔ طہر یعنی جب وہ ایام حیض گزر جائے اور اس خون حیض سے خاتون پاک ہو جائے۔ تطہر ہے مثلا غسل کر لینا اور طہارت معنوی بھی انسان حاصل کر لے، جیسے غسل جنابت ہوتا ہے اسی طرح غسل حیض ہوتا ہے۔ تو تطہر سے مراد غسل وغیرہ کر لینے کے بعد کی جو حالت وجود میں آتی ہے وہ مراد ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائے یعنی غسل وغیرہ کر چکے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس آؤ، ان کی طرف آؤ اس طریقے سے جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کی تمام حیوانات حتیٰ کہ نباتات وغیرہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اور ہم نے ہر چیز کے زوج، نر اور مادہ جوڑے قرار دیے ہیں۔ تو اسی طرح انسانیت کی جو افزائش نسل ہے اور آگے بڑھنا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ طریقہ قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو فطری طریقہ اللہ نے قرار دیا ہے اس طریقے سے پھر ان کے نزدیک آؤ۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو۔ یہ دو لفظ آئے، توابین، تواب کی جمع ہے توبہ کرنے والا، اور متطہرین، متطہر کی جمع، متطہر یعنی جو خود کو پاک کر لے، پاکیزہ ہو جائے۔ یہ دو لفظ کیوں استعمال کیے توجہ کیجئے۔ توبہ کا تعلق انسان کی باطنی پاکیزگی سے، انسان کا باطن کیا چیز نجس کرتی ہے؟ گناہ اور اللہ کی نافرمانی انسان کا باطن نجس کر دیتی۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کا ظاہر بالکل پاک و پاکیزہ ہو لیکن باطن نجس ہو، باطن نجس ہو، جھوٹا ہو، خیانت کار ہو اور اس قسم کی دیگر برائیوں میں خود کو اس نے آلودہ کیا ہو۔ بدن پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، لیکن اندرونی نجاست ہے۔ یہ اندرونی طہارت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے انسان کو؟ توبہ سے، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں
ندامت کا اور شرمندگی کا اظہار کر کے حقیقت میں جو شرمندگی ہوتی ہے انسان کو، اور اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا ہے اور پھر اللہ سے عہد کرتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ توبہ سبب بن جاتی ہے انسان کے باطن کی پاکیزگی کی۔ انسان اپنے باطن کو پانی سے دھو نہیں سکتا، توبہ ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا سبب بنتا ہے کہ انسان کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے۔ پس توابین کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے باطن کو پاک رکھتے ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے اگر کبھی ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اور جو غلطی ان سے ہوئی ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، اس کی تکرار نہیں کرتے، عادی مجرم نہیں ہوتے۔ تو یہ کہ اگر تھوڑی سی نجاست، جیسے اگر کسی کے پاک و پاکیزہ کپڑے ہوں تو اس کے کپڑوں پر تھوڑی سی نجاست لگے فوراً پاک کرتے، لیکن جو بہت ہی گندے مندے کپڑوں والا ہو اس کے اتنی گندگی لگی ہو چلو تھوڑی اور لگ گئی تو کیا ہو گیا۔ لیکن جو صاف ستھرے رہتے ہیں وہ تھوڑی سی بھی گندگی ان کو اچھی نہیں لگتی، ان کو اس سے تکلیف ہوتی، فوراً صاف کرتے ہیں۔ تو متقین بھی ایسے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ متقین سے غلطی نہیں ہوتی، انسان ہے، خطا کار ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ہوتی ہے فوراً متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور جو اللہ نے وہاں پہ شرط بتائی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو حرکت ان سے ہوئی تھی، کر بیٹھے تھے، اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اس کو ریپیٹڈلی بار بار انجام نہیں دیتے، گویا کہ عادی مجرم نہیں ہوتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، بار بار نہیں کرتے اس کو۔ اگر ہمیں کسی کام کو، اللہ کی نافرمانی کو بار بار کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو ہماری حالت خطرے میں ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہے چاہے وہ بری چیز ہے۔ روایات میں بتایا گیا کہ صغیرہ گناہ بھی تکرار کرنے سے پھر صغیرہ نہیں رہتے، بڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ صغیرہ گناہ ہی ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ کبیرہ کی طرف، بڑے گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بڑی بہترین نایاب رہنمائیاں کی ہیں۔ فرمایا کہ گناہ کرتے ہوئے یہ مت دیکھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، اس طرف توجہ نہ رکھو کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس کرنے سے کیا ہوتا ہے، بلکہ اس ذات کی عظمت اور بڑائی کو دیکھو جس کی نافرمانی کرنے لگے ہو۔ جب اس کی عظمت کو دیکھو گے پھر تمہیں چھوٹی نافرمانی بھی بڑی لگے گی۔ لہذا گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف توجہ کی جگہ جس کی نافرمانی ہے وہ اس کی عظمت کی طرف تم توجہ رکھو۔ تو بہرحال اللہ پسند کرتا ہے توابین کو، یحب، حب محبت جسے کہا جاتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے توابین سے، جو اپنے باطن کو بھی پاک رکھنے کی فکر میں ہوتے ہیں، اور اگر غلطی بھی ہو جائے تو فوراً دھو لیتے ہیں توبہ کے ذریعے سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں روایات کے ذریعے بھی کہ توبہ زبان کا لقلقہ نہیں ہوتی، زبان سے کوئی چیز الفاظ ادا کر دینے کا نام توبہ نہیں ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اس کی صراحت فرمائی ہے اپنے فرامین میں کہ وہ شخص کہ جو زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ اپنی زبان سے کہے جب کہ اس کے دل میں ترک کے گناہ کا ارادہ نہ ہو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں، یہ جملہ بول رہے ہیں، جیسے بعض لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں استغفار کی، میں روز اتنی تسبیح پڑھتی ہوں استغفار کی، جبکہ اس تسبیح کے دوران کوئی تبدیلی، کوئی عادت غلط چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا، بس ایک روٹین ہے۔ تو آپ الفاظ روایت کے دیکھیں، اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفر اللہ واتوب الیہ کہتا ہے جبکہ ترک گناہ کا ارادہ نہیں ہوتا، فقد استہزأ بربہ، اس نے اپنے رب کا مذاق اڑایا، اللہ کا مذاق اڑایا اس نے۔ اس کی بڑی سمپل سی مثال ہم دیا کرتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ باپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بچے سے کہتا ہے کہ
بیٹا مجھے ایک گلاس پانی کا لا دو، مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ بچہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد باپ اسے دوبارہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا پانی لا دو، تم اٹھے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے میں بہت سوری ابو جی، میں بہت معذرت چاہتا ہوں بابا، میں نے آپ کو پانی نہیں لا کے دیا، بہت سوری، پلیز مجھے معاف کر دے۔ جاتا پھر بھی نہیں ہے پانی لینے۔ اصلاً ارادہ ہی نہیں ہے باپ کو پانی پلانے کا، لیکن کہہ رہا کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد باپ پھر کہتا ہے پلیز مجھے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ باپ کے دل پہ کیا گزرے گی جبکہ باپ کو پتا ہو کہ اس کے دل میں ارادہ ہی نہیں ہے کہ مجھے پانی پلائے۔ اس کو پتا چل جائے گا یہ میرا بچہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ تمسخر، اسے عربی میں کہتے ہیں استہزاء۔ فقد استہزأ بربہ، تو بے شک اس نے استہزاء کیا اپنے رب کے ساتھ۔ کہہ رہا ہے یا اللہ میں گناہ نہیں کروں گا جبکہ ارادہ ہی کوئی نہیں۔ ایک منہ سے ایک جملہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بے ایمانی اور رشوت خوری کی نیت سے پولیس کا محکمہ یا کوئی دوسرا محکمہ جوائن کرے اور حلف اٹھا رہا ہو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل جناب قوم کی خدمت کروں گا اور کوئی خیانت نہیں کروں گا، جبکہ دل میں پکا ارادہ ہے کہ آیا اسی لیے کہ رشوت کھانی۔ اسی طرح کرپٹ سیاستدان، کرپٹ مثلاً بیوروکریٹس، جو بھی اٹھا رہا ہے حلف، لیکن اسے پتہ ہے میں تو اتنے رشوت دے کے یہ سیٹ لی ہے، فلاں لی ہے، میں نے تو حرام خوری کرنی ہے۔ یہ استہزاء ہے۔ اسی طرح استغفار کہنا زبان سے جبکہ کوئی گناہ چھوڑنے کا ارادہ انسان کے دل میں نہ ہو۔ تو اللہ توابین کو، تواب ایک لفظ ہے تائب، تائب توبہ کرنے والا، تواب زیادہ توبہ کرنے والا، یعنی جیسے ہی غلطی ہوتی ہے، جیسے ہی غفلت ہوتی ہے، دیر نہیں لگاتا اور بہت زیادہ توبہ کرتا رہتا، بہت زیادہ توبہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کو صفت پسند ہے۔ یہ بہت زیادہ توبہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے اس لیے بہت زیادہ توبہ کرتا ہے، یعنی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو گویا کہ گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، اور جو نادانستہ بھی غلطی ہوئی انسان سے ان کے لیے بھی اپنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ متطہر ظاہر کو پاک رکھنے والا، جیسے حیض کے معاملے میں فرمایا نا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ ظاہری طور پر بھی مثلا غسل وغیرہ کر کے پاکیزگی کی حالت میں آ جائے۔ متطہرین، ظاہری طور پر پاک رہنے والے۔ توابین، متطہرین، باطنی پاک اور ظاہری پاکیزہ رہنے والے۔ اللہ ان دونوں کو، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ یہ توابین اور متطہرین کے دو لفظ ظاہر اور باطن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لائے گئے۔ میں 222 نمبر آیت کے ترجمے کی تکرار کر رہا ہوں۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ایک گندگی ہے، پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ، پس جب پاک ہو جائے تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے۔ بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 223، نکاح کے نتیجے میں، عورت اور مرد کے قرب کے نتیجے میں نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، ایک نئی نسل، ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ رہنمائی کی جا رہی ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں، یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، جیسے مثال دی جاتی ہے کسی چیز کی کے ساتھ شباہت کے ذریعے۔ حرث کہتے ہیں کھیتی کو،
نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، پس اپنی کھیتیوں کی طرف آؤ جیسے چاہو یا جب چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو اچھے اعمال۔ یہ تعبیر قرآن استعمال کرتا ہے، یعنی اللہ کے پاس نیکیاں آگے بھیجو۔ بس اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو پاکیزہ تعلق ہے عورت اور مرد کا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی کی ہے، شریعت نے رہنمائی کی ہے، خود یہ تعلق اسی حلال راستے سے قائم ہونا اور صاحب اولاد ہونا، یہ خود نیکی ہے۔ اور لہٰذا اگر آپ اس معاملے میں احادیث کا مطالعہ فرمائے، روایات کو دیکھیں، تو میاں جب اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے یا حتیٰ مسکرائے، اسی طرح بیوی خود یہ اس کے لیے اجر کا باعث، ثواب کا باعث۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں کے لیے نیکیاں آگے بھیجو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں تقوی سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام چیزیں جو ان معاملات میں اللہ نے جن سے دور رہنے کا کہا ہے، جن تعلقات سے دور رہنے کا کہا ہے، جن ایام میں دور رہنے کا کہا ہے، پھر ان معاملات میں پرہیز کرو۔ تقوی اصل میں بچنے کو کہتے ہیں، اور ہم کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکے، یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں جب بھی تقوی یا اس کا کوئی بھی ڈیریویٹو لفظ آئے، متقین آئے، اتقو، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اس کا معنی ہے بچنا، ڈرنا۔ اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ اس کا ترجمہ اللہ سے ڈرو کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مراد یہ ہوتی ہے کہ جن کاموں پر اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، اس عذاب سے ڈرو، ورنہ ذات پروردگار تو ایسی ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں سب سے شدید محبت ان کو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بس جس ذات کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام کائنات کی چیزوں سے، تمام ہستیوں سے شدید محبت ایک مومن کو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر اس اللہ سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے بچو، یعنی اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچو، یا جن کاموں پر اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے ان کاموں سے بچو، اس عذاب سے بچو۔ اتقوا اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے، جس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا معنی ڈرنا نہیں ہے، تقوی کا معنی بچنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، یعنی خاص طور پہ ان معاملات میں، ویسے تقوی کا دائرہ وسیع ہے، ہر شعبہ زندگی کا اس کے اندر آتا ہے، لیکن جو کانٹیکسٹ ہے، جو سیاق و سباق اور جن معاملات کی باتیں چل رہی ہیں، اسی کے بارے میں ظاہر ہے کہ پہلا معنی یہی ہے کہ ان معاملات میں، ان تعلقات میں، زن و شوہر، زن و مرد کے تعلقات میں جو اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے پرہیز کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے، جو تمہیں رہنمائی کر رہا ہے اللہ، اس بات کو جان لو کہ تم نے اس سے ملاقات کرنی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ کیا مطلب؟ اچھی ملاقات کی۔ اور مومن کون ہے؟ صاحب ایمان، جو اللہ کی باتوں کو دل سے مان لیتا ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے قبول کرنے سے، تو جو اللہ کی رہنمائیوں کو دل سے قبول کر لے، اس کو اے رسول خوشخبری سنا دیجئے، یعنی اس کی اللہ سے ملاقات بڑی بہترین ہوگی۔ ملاقات تو سب نے کرنی۔ 223 کا ترجمہ تکرار کر، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتی میں
جس طرح چاہو جا سکتے ہو، نیز اپنے لیے نیک اعمال، یہ نیک اعمال بریکٹس میں، قرآن میں نیک اعمال کا لفظ نہیں، قدموا آگے بھیجو، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، یعنی اپنے لیے، مراد وہی نیک اعمال، اور اللہ کے عذاب سے بچو، اور یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اے رسول بریکٹس میں ہے چونکہ قرآن میں لفظ نہیں ہے رسول کے، قرآن میں وبشر اور خوشخبری دے دیجیے، ظاہر ہے کہ خطاب رسول اللہ سے ہے، اور اے رسول ایمانداروں کو بشارت سنا دو، بشارت یعنی خوشخبری۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیکم۔ ایک مسئلہ جو آگے آئے گا عورت اور مرد کے معاملات میں، یہ آیت نمبر 224 اور 225 اگرچہ اسی سے مربوط ہے، لیکن ایک اوور آل بات سے موضوع کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ بعض لوگ جب ان کو غصہ آتا ہے یا جذباتی ہوتے ہیں تو بعض اوقات قسم کھا لیتے ہیں کہ میں قسم کھا رہا ہوں میں آئندہ یہ کام کروں گا۔ انہی میں سے ایک قسم تھی جو قبل از اسلام سے رائج تھی، اور اسلام نے اگرچہ اس سے منع کیا، لیکن یہ کہ کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر اس کو یہ کرنا پڑے گا، اسے ایلا کہتے تھے۔ ایلا عربی کا لفظ ہے، اور ایلا کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ شوہر قسم کھا لیتا تھا کہ آج کے بعد میں نے تیرے قریب آنا ہی نہیں، بیوی کو کہتا تھا، یعنی وہ جو ازدواجی تعلق ہے آج کے بعد تیرے ساتھ میں قائم ہی نہیں کروں گا۔ اب وہ عورت جو تھی وہ لٹک جاتی تھی، معلق ہو جاتی تھی، یہ طلاق اس کو نہیں ہوئی کہ وہ آگے نکاح کر لے، اور جو شوہر ہے اس نے قسم کھا لی ہے کہ اس نے قریب نہیں آنا۔ تو یہ موضوع آگے آئے گا خاص طور پر، لیکن جو بات شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 224 سے، وہ اوور آل قسموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو قرار نہ دو، یعنی اللہ کے نام کو، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، اور اللہ کو قرار نہ دو۔ عرضتاً، عرضہ کہتے ہیں وہ چیز جسے پیش کیا جائے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے نام کو سامنے کر کے قسمیں نہ کھاؤ۔ اور قسم کس چیز کی ہے؟ کوئی نیکی نہ کرنے کی قسم۔ مثلا دو دوست آپس میں لڑتے ہیں، آپ ان کی صلح کرا دیتے ہیں، وہ پھر لڑ پڑتے صلح کرا دیتے ہیں، آخر تنگ آ کر اللہ کی قسم آج کے بعد میں تمہاری صلح نہیں کراؤں گا، یہ غلط ہے، یہ قسم ہوتی نہیں۔ اللہ کی قسم آج کے بعد میں کسی آپ مومن سے کہیں تیرے سے بات ہی نہیں کروں گا، یہ غلط ہے۔ تو ان کے میں فقہی احکام بھی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ کو اپنی قسموں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے نشانہ مت بناؤ۔ نشانہ بنانے سے مراد ہے کہ اللہ کے نام کو سامنے کر کے قسم نہ کھاؤ۔ کس بات کی قسم؟ ان تبروا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، کوئی بھی نیکی کا کام تم قسم کھا لو اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا۔ وَتَتَّقُوا، کوئی بھی تقوی کا کام قسم کھا لو کہ میں نہیں کروں گا۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کی اصلاح کے بارے میں تم قسم کھا لو کہ میں نہیں صلح کراؤں گا، میں ان کے جھگڑے کی اصلاح نہیں کروں گا۔ ان کاموں کے لیے، ان کاموں کو نہ کرنے کے لیے اللہ کو عرضہ قرار نہ دو، یعنی اللہ کے نام کو نشانہ قرار نہ دو، یعنی اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے قسم، جسے قسم کہا جاتا ہے، وہ صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ باقی یہ جو قرآن کی قسم، غازی عباس کی قسم، ٹھیک ہے نا، تمہاری قسم،
یہ ساری قسمیں کوئی شرعی طور پر کوئی ویلیو نہیں رکھتی، اگرچہ اخلاقی طور پر ویلیو رکھتی ہیں۔ کوئی بندہ مثلا کہے میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں کہ یہ بات حقیقت ہے، شرعی طور پر اس قسم کو توڑنے کا کفارہ کوئی نہیں ہے، لیکن آیا گناہ بھی نہیں ہے؟ گناہ ہے چونکہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آپ قسم کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اصل میں جب ہم کہتے ہیں کہ میں قسم کھا رہا ہوں تو اصل میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جس کا نام لے رہا ہوتا ہوں قسم کھانے کے لیے، میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں اپنی بات کی صداقت پر اس کو گواہ بنا رہا ہوں۔ یعنی جب میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، تو میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس پر اللہ کو اپنا گواہ بنا رہا ہوں۔ اب سوچیں کہ اس میں جھوٹ بولنا کیسا ہے۔ اسی طرح کوئی کہے مثلا رسول اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، امام حسین کی قسم، تو یہ اللہ کے نام کے سوا جو قسمیں ہیں ان پر شرعی فقہی احکامات لاگو نہیں ہوتے، کفارہ قسم توڑنے کا جو کفارہ دینا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جھوٹ بولنا اور وہ جو اخلاقی اثرات ہیں اور اس کی جو باز پرس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ یہ کسی زمانے میں ایک صاحب نے دو لوگ جو الیکشن پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک نے اس سے قرآن پہ ہاتھ رکھوایا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو، قرآن کی قسم کھاؤ کہ تم مجھے ووٹ دو گے اور اپنے ووٹروں سے بھی مجھے ہی ووٹ دلواؤ گے۔ تو اس نے قرآن پہ قسم کھا لی۔ بعد میں دوسری پارٹی نے ذرا زیادہ اچھی آفر لگا دی اس کو، تو اب اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو اس کو کسی نے بتایا قرآن کی قسم تو ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کیسے بے ایمان لوگوں کو پھر بہانے ملتے۔ تو اس نے کہا قرآن کی تو قسم ہوتی ہی نہیں ہے، قسم تو اللہ کے نام کی، اللہ کی قسم تو نہیں کھائی نا۔ اس نے کہا نہیں میں تو قرآن کھائی، تو توڑ دو، اس کا تو کفارہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ گویا اس نے کوئی عہد بھی نہیں کیا، عہد توڑنے کا اپنا گناہ ہے۔ کسی کے ساتھ عہد کرنا کسی بھی الفاظ میں ہو، اس عہد کو توڑ دینا اپنا گناہ، اور قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو تم نے عہد کیے ہیں، معاہدے کیے ہیں، ان کو پورا کرو۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور حقیقی نیک تو وہ لوگ ہیں، مومن اور متقی وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس سے وفا کرتے ہیں، لیکن اس کو بانا چاہیے۔ اور اس قسم کے لوگ اگر قسم اللہ کی بھی کھائی ہوتی تو کیا کہتا؟ کفارہ دے دو۔ کفارے اللہ نے کس لیے رکھے؟ قسمیں توڑنے کے تو رکھے۔ تو یہ جو تقوی ہے یہ انسان کو ایک غیرت، ایک صفت عطا کرتا ہے جس کے بعد انسان پست حرکتیں نہیں کرتا مفادات کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے جواب مانگنا ہے کہ تو نے کسی کو دھوکہ کیوں دیا، تو نے کیوں یہ بات کر کے پھر ہیرا پھیری کر دی۔ یہ تقوی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن تقوی سے بھرا پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے جس بھی عمل کی بنیاد میں تقوی نہیں ہے وہ عمل قبول ہی نہیں ہے۔ ابھی میں چونکہ انشاءاللہ ارادہ ہے حج کے سفر پہ جانے کا، تو وہ حج کی کلاسز کے لیے کچھ روایات پڑھ رہا تھا دوبارہ سے، اس میں واضح روایات ہے کہ وہ مال کہ جو کسی کو فریب دے کر کمایا گیا، وہ مال جو کسی سے خیانت کے ذریعے کمایا گیا، وہ مال جو کسی بھی حرام طریقے سے کمایا گیا ہو، اس کا دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس سے کیا گیا حج جو عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ باقی زیارتوں شارتوں کو بھی اب اسی ملے ہیں جو ہم کو بار بار کہتے رہتے ہیں۔ اللہ کا دین بڑا واضح ہے، بے ایمانوں کے لیے تو اللہ نے بڑی باتیں واضح کر دی ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جن کے اندر کرپشن ہے، وہی باطنی نجاست، اور ان کو بعض آدھا دین بتانے والے بے ایمانوں نے
دین کا چہرہ مسخ کر کے کرپشن کے راستے کھول دیے، اور ان کو یوں لگتا ہے سال بھر حرام خوری ایک زیارت اربعین سے معاف ہو جاتی ہے، ایک عمرے سے معاف ہو جاتی ہے، ایک حج سے معاف ہو جاتی ہے۔ ان بے ایمانوں کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اگر یہاں ہوش نہ آیا اللہ کی کتاب پڑھ کر اور خود دین کے بارے میں تھوڑا سنجیدہ رویہ اپنا کر، کہ اللہ نے دین ایسا نہیں بھیجا کہ بے ایمان کو تھپکی دے رہا ہو کہ تو کر لے، چونکہ اپنی پارٹی کا بندہ تجھے کوئی نہیں پکڑے گا، چاہے وہ پارٹی کسی نے اللہ کے نام پہ بنائی ہو، چاہے کسی نے رسول اللہ کے نام پہ بنائی ہو، چاہے امام حسین کے نام پر ہو، چاہے کسی اور شخصیت کے نام پر۔ دین بے ایمانیوں سے آیا ہی روکنے کے لیے، نہ کہ بے ایمانوں کو آج کل کے الفاظ میں چھپا کے NRO دینے کے لیے آیا کہ تم بے ایمانیاں کرو تو تمہارے تو معاف ہو جائیں گے۔ اس بے ایمانیوں کو تو، ان بے ایمانیوں کا خمیازہ تو دیکھیں پاکستان کا معاشرہ بھگت رہا ہے، کہ جو بے ایمانیاں کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں، پھر معاف کرا لیتے ہیں۔ فرض کرے 50 ارب کا گھپلہ کیا ہے، 5 ارب میں عدالت سے سیٹنگ کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ اسلام ایسا ہے؟ خدا کی لعنت ان پر جنہوں نے یہ چیزیں گھڑی اور اس پاکیزہ دین اور تقوی کی بنیاد پر قائم دین کا انہوں نے چہرہ بگاڑا اور لوگوں کو پیش کیا، اور بے ایمانوں نے آ کے ان کو میٹھا لگا اور انہوں نے اسی کو چاٹنا شروع کر دیا، نہ دیکھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، نہ دیکھا کہ صحیح روایات میں کیا لکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا کوئی عمل جو تقوی پر نہیں ہے وہ قبول ہی نہیں ہے، اور اگر جنت میں جانے کے خواہش مند ہو، جنت میں نے تیار ہی متقین کے لیے کی ہے، اور اس قرآن کی ہدایت اگر کسی کو فائدہ دے گی تو وہ اسی کو فائدہ دے گی جس میں تقوی ہے۔ تو اللہ نے تو صاف کر دیا، پھر بھی بے ایمان 2-3 کام کر کے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں یہ فراڈ لگا رہے ہیں، اصل میں ان کو فراڈ لگ گیا، یہ سمجھتے ہیں چکر دے رہے ہیں، یہاں بھی موجے وہاں بھی موجے، اصل میں ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی اطاعت نہیں تھی، بلکہ ان کے دل میں تھا کہ بے ایمانی بھی کریں اور کچھ دے دلا کے اپنا اگلا اکاؤنٹ بھی صاف کر لیں۔ تو یہ بے ایمان اصل میں اپنے دھوکے میں خود آنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے تم نیکی کرنے، ان تبرو بر نیکی سے ہے، تم نیکی کرنے سے، وتتقوا اور تقوی کے کاموں سے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے باز رہنا چاہتے ہو، قسم کھا رہے ہو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ نیکی کا کام، تقوی کا کام، اور نیکی یعنی اچھائی کرنا، تقوی یعنی برائی سے بچنا، قسم کھا لے میں برائی سے نہیں بچوں گا، یہ تو میں کروں گا ہی کروں گا، حرام کام کی قسم کھا لے، یا یہ کہ میں صلح نہیں کرواؤں گا۔ واللہ سمیع علیم، اب یہ اشارہ ہوتا ہے، ایک قسم کی دھمکی چھپی ہوتی ہے اس میں، کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، جو تم قسمیں کھا رہے ہو اللہ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح و آشتی، آشتی یعنی دوستی، فارسی کا لفظ ہے، اور صلح و آشتی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 225 اسی سے مربوط ہے۔ قسمیں بعض اوقات سنجیدہ قسمیں ہوتی ہیں، بعض اوقات جذباتی قسمیں ہوتی ہیں، بعض کا تو تقیہ کلام ہی قسم ہوتی ہے۔ ایک بندہ آگے رپورٹ دیتا ہے، کہتا ہے نا آج فلان صاحب آ رہے ہیں، کہتا ہے اللہ کی قسم، ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ تعجب کا اظہار کرنا ہو تب کہتا ہے اللہ کی قسم، خوشی کا اظہار کرنا ہو تب کہتا ہے اللہ کی قسم، کھانے کی اس کو قسم سے عادت پڑی ہوتی ہے۔
تو پروردگار فرما رہا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ مؤاخذہ اخذ سے ہے، اخذ کہتے ہیں پکڑنے کو، گرفت کرنے کو۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا، تمہارا مؤاخذہ، تمہاری گرفت نہیں کرے گا جو قسمیں تم لغو، بےہودہ قسم کی قسم، کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں ہے جس پر قسم طلب کی گئی ہو، ایویں ہی قسمیں کھائی جا رہی۔ تو ان قسموں پہ اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا، اگرچہ روایات میں آیا ہے کہ یہ بھی غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے زیادہ قسمیں کھانا منافق کی نشانی بتایا، چونکہ وہ قسم کی آڑ لیتا ہے اپنے فراڈ کو چھپانے کے لیے۔ اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا جو تم نے لغو یعنی غیر سنجیدہ، عدم توجہ، بے توجہی سے اٹھائی ہوئی قسم۔ ولیکن، لیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پہ مؤاخذہ کرے گا جو تم نے دل سے کھائی ہوں، یعنی کسی سنجیدہ معاملے پر عمدن کسی کو غلط بیانی کر دیے قسم کھا کر، کوئی عہد کیا قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھا دیے، ان پہ اللہ تمہیں پکڑے گا۔ اب انسان خود قرآن کے ان الفاظ سے اندازہ کر سکتا ہے کہ بے توجہ والی قسمیں کون سی ہوتی ہیں اور سنجیدہ قسمیں کون سی ہوتی ہیں۔ واللہ غفور حلیم، چونکہ یہاں پر فرمایا کہ اگر تم نے قسم کھائی بھی ہوگی، چاہے اللہ کی قسم کھائی ہوگی، لیکن وہ سنجیدہ قسم نہیں تھی، اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ اور حلیم یعنی بردبار، برداشت کرتا ہے، اللہ کا تحمل بہت زیادہ ہے، وہ جلدی غضبناک نہیں ہوتا، جلدی گرفت نہیں کرتا۔ اچھا، یہ میں نے لفظ بولا اللہ غضبناک نہیں ہوتا، کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا، اللہ کرے یہ بھی ان تک پہنچ جائے، کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ کی ذات میں کوئی حالات تبدیل نہیں ہوتے جیسے ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دفعہ بالکل غصہ ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے، کوئی چڑھائے بھی تو نہیں آتا، ایک دفعہ اتنے خوش ہوتے ہیں، ایک دفعہ بالکل غمگین ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آیا اللہ کی ایسی کیفیات ہے؟ اللہ کی ذات میں کوئی کیفیت، کوئی حالت اس کی تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، یعنی یہ کام ایسا ہے جس کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہے، اس کو غضبناک، نہ یہ کہ اللہ میں کوئی تبدیلی آ گئی۔ لیکن یہ جو قرآن کی زبان ہے، یہ عرف عام کی زبان ہے جو لوگ بولتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو لفظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں استعمال کیے، نئے لفظ آسمان سے نازل نہیں ہو سکتے تھے، نئے لفظوں کی میننگ کون پڑھاتا؟ عربی زبان تھی جو اس معاشرے میں بولی جا رہی تھی، اللہ نے وہی لفظ استعمال کیے، لیکن ہمیں یہ بتا دیا کہ ان الفاظ سے اگر اللہ کی بات ہو رہی ہو اور تمہارے ذہن میں ان الفاظ سے کوئی نقص آ جائے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص اور کمی و کاستی سے پاک ہے۔ لیکن ظاہر لفظ یہ استعمال ہوں گے، ان لفظوں کو اپنے کامل ترین معنی میں، مثلا جب عالم کا لفظ آئے اللہ کے بارے میں، تو کسی انسان کے عالم اس کا آج علم ہے، کل ہوگا نہیں، 2 چیزوں کا پتہ ہے، 50 کا اس کو نہیں پتہ۔ اللہ بھی ایسا ہی ہے نا، جب اللہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا تو ایسا عالم کہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور ایسا عالم کہ جو ہر وقت عالم ہے، اور ایسا عالم کہ جس پر کبھی جہالت کسی معاملے میں طاری نہیں ہوتی۔ بس وہ لفظ عالم کی وجہ سے اگر کوئی عیب ذہن میں آ رہا ہے، اس عیب کو نکال دو اس سے، اور اس کا وہ معنی کرو جو اللہ کے شایان شان ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، نہ یہ کہ اللہ میں چینجز آتی رہتی، اچانک غصے میں آ جاتا ہے، اچانک مثلا وہ ہو جاتا ہے، نہ، وہ ایک ہی ٹائم میں رحمان و رحیم ہے، اور عین اسی وقت شدید العقاب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح اللہ کی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں. اللہ کی کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جائے. یہ چونکہ عام زبان میں بولا جاتا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آیا, اللہ تعالیٰ ان پہ غضبناک ہو گیا, فلان ہو گیا, تو یہ بات انشاءاللہ ذہنوں میں واضح ہونی چاہیے. 225 کا ترجمہ میں تکرار کروں. اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم بے توجہی میں کھاتے ہو. ہاں, جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو یعنی سنجیدہ, ان کا مواخذہ گرفت ان کا مواخذہ ہوگا, اور اللہ خوب درگزر کرنے والا بردبار ہے. تو انشاءاللہ اس کا معنی واضح ہے. قسموں کے بارے میں یہ جو تفسیر کوثر میں چند جملے آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دوں تاکہ نسبتاً بات واضح ہو جائے. اس آیت میں کارہائے خیر انجام نہ دینے کے سلسلے میں قسم کھانے سے منع فرمایا ہے. مثلا کوئی کہہ دے قسم بخدا میں نیکی نہیں کروں گا, میں تقوی اختیار نہیں کروں گا وغیرہ, ایسی قسمیں درست نہیں یعنی باطل ہیں جن کے توڑنے میں نہ تو کوئی حرج ہے نہ کوئی کفارہ, بلکہ توڑنا لازم ہے ان کا. وہ کہے میں نیکی نہیں کروں گا. اسی طرح تقیہ کلام کے طور پر بغیر ارادے کے بلا قصد و ارادہ کھائی جانے والی قسموں پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے. قرآن اور سنت معصومین علیہم السلام کی روشنی میں قسموں کی 3 اقسام بنتی ہیں. مختصر میں بیان کر رہا ہوں. تاکیدی قسم, اپنی بات پہ تاکید کرنے کے لیے. اللہ کی قسم آج جمعہ ہے, کس کی قسم کھا رہے ہو؟ صرف تاکید کرنے کے لیے. ایسی قسموں پر کوئی کفارہ مترتب نہیں ہوتا. اگر ایسی قسمیں جھوٹی ہوں تو گناہ کبیرہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن کفارہ ان پر نہیں. جھوٹ بول دے, آج چیز کوئی اور ہو, بتا کچھ اور دو. جیسے دکاندار کرتے ہیں, باجی اللہ کی قسم قیمت خرید ہماری اتنی, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, لیکن سب سے سستا اس کو اللہ ہی ملتا ہے کہ اس کو آگے کر کے 4 پیسے کما لے. وہ جس پر کفارہ ہے وہ کچھ کرنے کا ہوتا ہے, کوئی عہد ہوتا ہے, کوئی کام کروں گا پھر وہ نہ کرے تو اس پر کفارہ ہوتا ہے. دوسری ہے التجا کے لیے جو قسم کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم دے رہا ہوں میرا یہ کام کر دو. آپ کو اللہ کی قسم دے رہا ہوں, جیسے بعض کو لوگ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, اللہ کی قسم دے رہا ہوں کام کر. اگلا بندہ کام نہ کرے تو کفارہ پڑ جائے گا؟ نہیں. اور یہ جو قسم دے رہا ہے کام نہ ہو اسے کفارہ پڑ جائے گا؟ نہیں. یہ وہ مختلف عرف عام میں معاشرے میں قسم کے استعمالات ہیں جو لوگ کرتے ہیں. تیسری کو نام دیا جاتا ہے التزامی یا لازمی قسم, جو لازم ہو جاتی ہے انسان پر. اور وہ کیا ہے کہ یہ کہے کہ واللہ یا اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا, اور وہ کام وہ نہ ہو, حرام کام نہ ہو یا نیکی ترک کرنے کی قسم نہ ہو. تو فقہی کتابوں میں فرماتے ہیں ایسی قسموں کے تفصیلی احکام موجود ہیں. ان کے توڑنے پر کفارہ بھی ہوتا ہے, کفارہ بھی دینا ہوتا ہے, اور ان کے توڑنے کا گناہ بھی اپنی جگہ پر ہوتا ہے. روایت میں ہے کہ اس آیت کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قسموں سے منع کیا جا رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھائے کہ اپنے بھائی وغیرہ یا اپنی ماں سے, مثلا مثال دے کے سمجھا رہے ہیں, میں بات ہی نہیں کروں گا, میں اپنی امی سے بات ہی نہیں کروں گا آج کے بعد, میں اپنے بھائی سے بات ہی نہیں کروں گا. قسم کھا لے, یہ قسم یہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, یا وہ کہ جو ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس, ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت نمبر 226 اور اس کی اگلی جو آیات ہے, میں 226 کو پڑھ دیتا ہوں چونکہ قسموں کی بات ہو رہی ہے. 226 اور 227 اور یہیں پر ہم تمام کریں گے, اس کے بعد پھر طلاق کے احکامات ہیں. آیت نمبر 226 للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر,
ان لوگوں کے لیے جو قسم اٹھا لیتے ہیں. یؤلون میں نے عرض کیا تھا عربی کا لفظ ہے ایلا. ایلا یعنی شوہر قسم اٹھا لے کہ بیوی کے نزدیک نہیں جائے گا, ازدواجی تعلق قائم نہیں کرے گا. ان لوگوں کے لیے جو قسم اٹھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے دور رہنے کی, تربص 4 اشہر, 4 مہینوں کی مہلت ہے, 4 مہینوں کا انتظار ہے, اپنا فیصلہ کر لیں. ظاہر ہے جیسے ازدواجی تعلقات شوہر کا حق ہے, اسی طرح بیوی کا بھی حق ہے. تو اگر کوئی قسم کھا رہا ہے تو 2 صورتیں ہیں, یا تو وہ اس کا ارادہ بن جائے گا کہ میں نے رہنا ہی نہیں ساتھ, تب بھی 4 مہینے کی مہلت ہے اس کے پاس. اور اگر صلح کا ارادہ ہے تو پھر بھی 4 مہینے سے زیادہ یہ دوری اختیار نہیں کر سکتا. فَإِن فَاءُوا, تو اگر وہ رجوع کریں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ بڑا مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. 227 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر طلاق کا عزم کر لیں, طلاق کا ارادہ کر لیں, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اب نہیں کہا غفور الرحیم, فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو اللہ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. یعنی وہاں پہ چونکہ میاں بیوی کا آپس میں رجوع ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جو اگر لڑائی ہوئی تھی, جذبات ہوئے تھے, آپس میں کوئی ہو گیا تھا, اللہ معاف کر دے گا, رحم فرمائے گا صلح کی وجہ سے. لیکن اگر طلاق کا عزم کر لیا اس شوہر نے تو پھر طلاق بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ آیا عورت میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ طلاق تک نوبت جانی چاہیے؟ دیکھیں طلاق اللہ تعالیٰ کا مبغوض ترین کام ہے, یعنی اللہ کو بغض ہے, نفرت ہے شدید طلاق سے, چونکہ ایک پاکیزہ ترین بنیاد جو ہے, جو اللہ کو پسند ہے, وہ ٹوٹ جاتی ہے اسے. لیکن اللہ نے اسے جائز رکھا ہے خاص حالات میں, چونکہ خالق جانتا ہے کہ بعض دفعہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں, اور پھر اکٹھے رہنا دونوں کے لیے عذاب ہے, یا کم از کم ایک کے لیے عذاب ہو جائے گا, اور وہ ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کر پائیں گے. تو اب اگر طلاق کا ارادہ کر لے, وہاں پہ اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ, تو اللہ خوب سننے والا ہے. کیوں دے رہے ہو طلاق؟ ظلم سے دے رہے ہو, تنگ کرنے کے لیے دے رہے ہو, کسی تجاوز کے لیے دے رہے ہو؟ علیم, خوب علم رکھتا ہے. اور اس سمیع علیم میں دھمکی چھپی ہوتی ہے کہ اگر تم نے زیادتی سے دی, غلط کیا, تو پھر اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے. یہ مت سمجھو کہ طلاق کا حق تمہارے پاس ہے تو تمہارا جو دل میں آیا تم نے کر دیا. لہذا ہم یہیں پہ اپنی بات کو تمام بھی کریں گے. اس بات کو توجہ سے سن لیں, جو لوگ صرف توضیح المسائل سے ان معاملات میں فقہی مسائل دیکھتے ہیں, آدھے دین سے بے خبر ہے. توضیح المسائل کے لکھے ہوئے جملے آیات قرآن کی روح اور میسج کبھی بھی نہیں پہنچا سکتے آپ کو. لہذا قرآن مجید میں انسان پہلے دیکھ لے کہ جو بھی موضوع مجھے درپیش ہے, جو بھی معاملہ مجھے درپیش ہے دوسرے کسی انسان کے ساتھ, چاہے وہ میری زوجہ ہے, چاہے وہ شوہر ہے, چاہے وہ میری اولاد ہے, چاہے میرے کولیگ ہیں, چاہے میرے گاہک ہیں, کلائنٹس ہیں, جو بھی ہیں, تو اللہ نے ان موضوعات کے بارے میں قرآن میں کیسے بات کی ہوئی؟ کوئی دوسرا اتنے بہترین طریقے سے بات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا جتنا خالق کائنات خود رکھ سکتا. لہذا قرآن مجید ہر ایک کے لیے لازم, اور پچھتاوا ہے اس کو نہ پڑھنے والوں کے لیے. ان دونوں آیتوں کو میں ترجمے کو تکرار کر رہا ہوں. 226 جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے. اگر رجوع کر لیں یعنی ان 4 ماہ کے اندر,
تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ 227 اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لے تو اللہ یقیناً خوب سننے والا، علم والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ باقی جیسے کوئی کام کرنے کی قسم ہوتی ہے، اس کے تفصیلی احکامات، کفارے کے دیگر، اور اسی طرح یہ جو خاص قسم ہے ایلا، جو قبل از اسلام رائج تھی، تو اس کے کیا احکام ہے؟ اگر کوئی یہ قسم کھا لے تو فقہی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ان کے احکام میں بہت ساری شکیں، بہت تفصیلات ہیں۔ ہم نے جو قرآن مجید کے متن سے جو بات سامنے آ رہی تھی، ہم اسی کو بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو آیت نمبر 227 تھی، یہاں پر ہم تمام کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی، اور اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آئندہ جو سیٹرڈے ہے اس میں ہم سورۃ البقرہ کی 228 سے 28 اور اس سے اگلی